بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام زمانے کے امام کا معجزہ سناؤں گی، اور آپ لوگوں کو نیاز بھی دکھاؤں گی کہ کس نیاز پر ہم نے یہ معجزہ پڑھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس نیاز پر معجزہ پڑھیں۔ کوئی بھی نیاز آپ لے سکتے ہیں معجزے کے لیے، اور معجزہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور کہ محب علی کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خوبی مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی۔ دربار عام منعقد ہوا، یہاں تک کہ تمام امراء و وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی کے ماننے والوں کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر کچھ نام کندہ ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی کو دیا گیا تو سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو۔ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ محبان علی کے بھی 3 قبیلے تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے کہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے ہادی برحق آقا و مولا کو پکارا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ معجز نمائی اور مشکل کشائی ہو۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہوازاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی، انکساری اور آہوازاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکتا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس نے نہ بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے محبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا ایسا پھل لگتا ہے جس پر نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اپنا سر اس کے پائے اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں بالا خانے کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کندے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب
انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشونما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا تھا اور وہ ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس ہر وقت بڑی حفاظت سے رکھتا تھا۔ اب اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزمان اور میں 12واں امام ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لے کر پھونک دیں تو تالا خود بخود کھل جائے گا اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ غائب ہو گئے، مگر اس کی نور کی شعائیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ بس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ محبان علی پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور شور سے علی علی کہتے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ محبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نہ مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے اس حکم کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ گزرا اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن محبان علی نے انکار کر دیا اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانے پر پہنچے، الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکالے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور جو سردار تھے انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور زمانہ علیہ السلام کا نام لیتا تھا کہ تالا دھڑام سے زمین پر گر گیا اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیں اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے، یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشو نما ہے، بالکل اس طرح کہ جس طرح سانچہ ہے، انار پر نام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وقت تمام رعایا اور عمرہ و وزراء سب کے سب محب علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند تر ہوتی چلی گئی۔ دعا کرے بحق محمد و آل محمد۔ جس طرح ان محبان اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل حل ہوئی، اس طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی ہر مراد